اور یہ کلام میرے منہ سے نکلا کرے گا. اونچی آواز سے سب کی سب لگی آمین. اونچی آواز سے بول دو آمین. سب بیٹھ سکتے ہو. ہلیلویا. ہلیلویا. کتنے لوگ خوش ہیں آج؟ بڑی آواز کر دو. ہلیلویا. کتنے یسوع سے پیار کرتے ہیں؟ ہلیلویا. یہ آپ کا پیار کا ثبوت ہے جو آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے اس کے نام سے. ہلیلویا. اور ہمیشہ اس سے محبت کرنی ہے, اس کے قدموں میں بیٹھنا ہے. جب آپ اس کے ساتھ پیار کرو گے تو میں کہتا ہوں آپ کبھی بھی اس کی طرف, ٹائم پیس کی طرف, ٹائم کی طرف, اپنے جو آپ نے گھڑی پہنی اس کی طرف آپ کبھی نہیں دیکھو گے. ہلیلویا. ہلیلویا. وینسڈے کو ٹیم گئی ہوئی تھی ایونجلزم کے لیے. جب ٹیم ایونجلزم کے لیے واپسی آتی ہے تو وہ مجھ سے شیئر کرتی ہے ان کے کیا تجربات تھے. ہماری لاڈلی قوم جو مسیحی قوم ہے وہ کلام سے بہت اچھے طریقے کے ساتھ واقف ہے, اور ہمیشہ جو ہماری کلیسیا ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ ہم سیکھیں نہیں بلکہ ہم سکھائیں. اور بچے بتا رہے تھے مجھے کہ جیسے ہم اس بار گئے ایونجلزم کے لیے تو وہ وہاں پہ ان کو بزرگ ملا. جب وہاں پہ ایک بزرگ ملا تو اس بزرگ نے ان سے کیا بولا, دیکھو ایک نوجوان جو جا رہا ہے, 25 سال اس کی ایج ہے نوجوان کی, 22 سال کے, 17 سال کے, 15 سال کے بچے جا رہے ہیں ایونجلزم کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور پمفلٹ کو ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے اور لوگوں کے گھر میں جا کے بتا رہے ہیں کہ آؤ کلام کو سنو, آؤ یسوع مسیح کیا کہتا ہے. اور مجھے بتاؤ جتنے لوگوں نے پمفلٹ لیے اور آج خدا ان کے گھر میں آئے ہیں, تو یہ مجھے بتاؤ میں یہاں پہ کیا میں اپنی تعلیم کو دے رہا ہوں؟ میں کس کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو؟ یسوع کے بارے میں. میں نے کس کی تعلیم آپ کو دینی ہے؟ یسوع کی. میں نے کہاں سے بولا ہے؟ بائبل مقدس میں سے. میں نے آپ کو گائیڈ کرنا ہے. ہلیلویا. اور اس بچے نے مجھ سے بولا کہ ایک بزرگ تھا, اور جیسے اس نے ایونجلزم کی اس پمفلٹ کو دیا کہ ہماری فرائیڈے کو میٹنگ ہوتی ہے, ہماری سنڈے کو میٹنگ ہوتی ہے, تو آپ بھی آنا, خداوند کا روح وہاں پہ موو کرتا ہے, خداوند بڑے بڑے کام کر رہا ہے اس جگہ کے اوپر, خداوند اپنے گھر کے اندر بڑے بڑے کاموں کو کر رہا ہے. تو اس بزرگ نے کہا, اس بیٹے نے بولا کہ یسوع مسیح بہت جلد آنے والے ہیں, آپ اس پمفلٹ کو لیجئے اور آئیے چرچ میں آئیے, خداوند آپ کی زندگی میں کام کرے گا, سالویشن آپ کو ملے گی, ہیلنگ آپ کو ملے گی, ڈیلیورنس آپ کو ملے گی. تو لیکن اس بزرگ نے کیا کہا, آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ بہت صدیوں سے کہہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے آنا ہے, آنا ہے, آنا ہے. ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے یسوع مسیح نے آنا ہے, آنا ہے, آنا ہے, لیکن وہ آ تو نہیں رہا. وہ کہاں پہ ہے؟ ہر کوئی کہہ رہا ہے یسوع مسیح آنے والا ہے. یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں دروازے پہ کھڑا ہوں اور اس سے کھٹکھٹاتا ہوں, کون ہے جو میرے لیے اس دروازے کو کھولے؟ بولو کہ ہلیلویا. آج ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں سے, میں سب نکالیے دوسرا پترس اس کا نامہ باب, اور میرے دلی کو آئی تھی تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں
कि यीशु मसीह ने पता नहीं कब आना है, और बहुत सारे लोगों का शायद जो अभी इस भीड़ में बैठे हुए हैं उनका भी कुछ लोगों का यहाँ पे सवाल हो कि पता नहीं यीशु मसीह ने आना है या नहीं। हाँ, मैं कहता हूँ वो बहुत जल्द आने वाला है इसके नाम से। मेरा और आपका अपना जी बहुत जल्द आने वाला है। आमीन बोलो। दूसरा पत्रस उसका 3 बाब और उसकी नामी आयत में आज आपके लिए पढ़ूंगा और जोर से सुनिएगा। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस कहती है, खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता। खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं। लोग अभी आपका जो सवाल है, बहुत सारे लोगों के हार्ट के अंदर, आपके दिल के अंदर जो सवाल है कि यीशु मसीह जल्द क्यों नहीं आ रहे। हर बंदा कह रहा है यीशु मसीह आने वाला है, आने वाला है, वो क्यों नहीं आ रहे। ये आपके सवाल का जवाब है। बाइबल कहती है, खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। ये करता है, तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। तुम्हारे बारे में क्या करता है? वो ठहरा रहता है, वो वेट कर रहा है तेरे लिए। मेरे भाई को तेरे लिए आज वेट कर रहा है, मेरी बहन को तेरे लिए वेट कर रहा है। हाँ, वो चाहता है तू बपतिस्मा ले ले, वो चाहता है तो अपने जिंदगी के अंदर जो उलझने हैं उन्हें सुधार ले। वो चाहता है कि तू उसके पास आ जाए। बाइबल क्या कहती है? बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। अब बोलोगे आमीन? ऊंची आवाज से बोलोगे आमीन? क्यों खुदा देर कर रहे हैं? यीशु मसीह क्यों देर कर रहे हैं? साफ पत्रस साफ बयान कर रहा है। दूसरा पत्रस उसका 3 बाब उसकी नामी आयत में साफ वो बयान कर रहा है और कह रहा है क्यों लेट कर रहा है? इसलिए वो आपके लिए वेट कर रहा है। किसके लिए वेट कर रहा है? वो आप लोगों के लिए वेट कर रहा है। कि जैसे बात लोग समझते हैं कि यीशु मसीह ने पता नहीं आना ही नहीं। हाँ, बात लोग समझते हैं कि यीशु मसीह ने आना ही नहीं है, लेकिन बाइबल क्या कह रही है? बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, हाँ, बात लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि हर एक इंसान तौबा कर ले। वो चाहता है कि किसी की हलाकत ना हो, कोई बेफिजूल मारा जाए। मेरे और आपके यीशु ने, मेरे और आपके मनजी ने, हमारे खुदावन ने आपके लिए और मेरे लिए और जहां दुनिया है, उस सब के लिए उसने अपने लिए अपना लहू बहाया, अपना खून बहाया, अपना खून उसने आपके लिए और मेरे लिए बहा दिया। तो क्या वो इस तरह करेगा कि किसी की हलाकत हो? वो नहीं चाहता कि आपकी हलाकत हो, वो नहीं चाहता कि आप बदल जाओ, वो नहीं चाहता कि शैतान आपको गुमराह रखे। वो आखिर तक तो वेट करता रहता है, वेट करता रहता है, हर टाइम वो आपका वेट करता है। एक भाई यहाँ से चर्च की टीम जा रही है इवेंजलिज्म के लिए, और आपके घर में, आपके घर को नॉक कर रही है, आपके दरवाजे को खटखटाती है और कहती है, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, ये एक पंफलेट है चर्च की तरफ से, और फ्राइडे को तुझे इनवाइट किया जाता है, संडे को तुझे इनवाइट किया जाता है। तेरे घराने में जो परेशानी है, जो दुख है, जो तकलीफें है, तू यीशु के नाम से खुदा के घर में आना और खुदावन अपने जलाल को जाहिर करेगा। तेरी बीमारियां जाती रहेगी इसके नाम से, तेरी परेशानियां जाती रहेगी इसके नाम से, तुझे रहाई मिलेगी इसके नाम से, गरीबी जो तेरे घर में है वो नहीं रहेगी इसके नाम से। तू परेशान है कि तेरे बच्चे नाफरमान है, तो चर्च के अंदर आ तो खुदावंद अपने काम को करेगा, और वो स्पिरिट, वो शैतान जो तेरी जिंदगी में काम कर रहा है, तेरे घराने में काम कर रहा है, मैं कहता हूँ उसके नाम से भागेगा, उसके नाम से। आपने मोटा बोलो उसके नाम से, वो भागेगा आपकी लाइफ से, आपके घराने से। बहुत
بہت سارے بیٹے بہت ساری بیٹیاں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. خدا نے انہیں چنا اور ان کی لائف کو ہٹ کیا اور اس میں انہوں نے ٹچ کیا, خدا کے انہوں نے ٹچ کیا اور آج وہ خدمت کے کاموں کو کر رہے ہیں اس کے نام سے. اور ایسے کام بڑی خدمت کو کر رہے ہیں. ہاللیلویا. لیکن کیسے کام کر رہے ہیں؟ وہ چرچ میں آئے, چرچ میں آئے. بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل کہتی ہے یسوع مسیح نے پاسٹر کو, نبیوں کو, رسولوں کو, مبشروں کو استاد بنائے اور بنا کے کن کو دیے؟ کلیسیا کو دیے. آج کلیسیا پریشان بیٹھی ہوئی ہے کہ یسوع مسیح تو آسمان پر چلے گئے ہیں. یسوع مسیح کے جو وعدے کلام میں ہیں ان کو نہیں دیکھتے. جو وعدے کلام نے آپ کے ساتھ کیے, میں کہتا اگر آپ کلام کو غور سے سنو اور اس پہ عمل کرو, یہ کلام ایسا ہے کہ ہڈیوں کو کھال دیتا ہے, یہ بند گدے کو چیر کے نکلتا ہے, یہ زندگیاں چینج کرتا ہے, یہ ہیلنگ پیدا کرتا ہے. یہی کلام ہے جو میں کہتا ہوں آپ کی لائف کو چینج کرے گا. یہی کلام ہے جو آپ کے بچوں کو چینج کرے گا. یہی کلام ہے جو آپ کے گھرانے کو اونچا کرے گا. آج آپ اپنی لائف کے اندر شرمندگی کو دیکھ رہے ہو, لیکن اس کلام کے اوپر جب آپ ٹھہر جاؤ گے اور آپ جب یسوع مسیح کے فالوور بنو گے تو میں کہتا ہوں خداوند آپ کو اونچا کرے گا اور آپ کی لائف سے ساری شرمندگیاں چلتی رہیں گی اس کے نام سے. آمین. اونچا بولو اس کے نام سے. آمین. اونچا بولو. ہاللیلویا. لیکن لوگ کیا شک کر رہے ہیں آج بھی؟ توما نے شک کیا. توما نے شک کیا. انہوں نے کہا یسوع مسیح اگر زندہ ہے تو مجھ پہ ظاہر ہو اور میں جو اس کے ہاتھوں میں سراغ ہے اس کے اندر اپنی انگلی کو ڈالوں گا, پاؤں کے اندر جو سراغ ہے اس کے اندر اپنی انگلی کو ڈالوں گا, جو اس کے نیزہ لگا وہاں پہ میں اپنی انگلی کو ڈال کے چیک کروں گا کہ یسوع مسیح واقعی زندہ ہوا ہے یا نہیں. آج بھی لوگ شک میں پڑے ہیں, پتہ نہیں یسوع مسیح نے آنا ہے یا نہیں آنا. وہ کیوں ٹھہرا ہوا ہے, وہ کیوں ویٹ کر رہا ہے؟ وہ نہیں کہتا کسی کی ہلاکت ہو, وہ نہیں کہتا تو کوئی گناہ میں مر جائے. نشے کی لائف جی رہے لوگ, آج نشے کے اندر رہتے ہیں, صبح کرتے اٹھتے ہیں اور نشے کی طلب لگتی ہے اور سارا دن نشے کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. سارا مہینہ اپنی جاب کے اوپر گئے اور کام کیا اور کام کر کے کیا کیا؟ اینڈ پہ جب جاب ملی اور وہ جتنے پیسے تھے سارے نشے کے اوپر سارے اٹھا دیے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جوا کھیلتے ہیں, نشے کے وہ طرف ہے, وہ اپنے جوئے ان کی عادت ہے, وہ اپنے پیسے کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیماریوں کے اندر ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو چوری کی لت ہے, جو چوری کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زناکاری کرتے ہیں, برے فعل کے اندر ہیں. آج بھی دیکھ لو, آپ دیکھو بہت سارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں بوائے فرینڈ کے چکروں میں اور گرل فرینڈ کے چکروں کے اندر ہیں. کیا یسوع آپ کا ویٹ نہیں کر رہا؟ کیا یسوع اے میری بیٹی تیرا ویٹ نہیں کر رہا؟ اے میرے بیٹے, اے میرے بھائی, اے میرے بزرگ, کیا وہ آپ کا ویٹ نہیں کر رہا؟ تو خادم تیرے گھر میں آتے ہیں, خدا اپنے خادموں کو تیرے گھر میں بھیجتا ہے اور تو ان کو گالی گلوچ کرتا ہے, ان کو برا بھلا کہتا ہے, تو خدا تیرا ویٹ نہیں کر رہا کیا تیرا دل بدل جائے؟ تو خادموں کے لیے برا بھلا نہ چاہ بلکہ ان کے لیے دعا کر. جو دن اور رات آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کے لیے برا چاہ رہے ہیں. بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل کہتی ہے جو خادم ہے وہ میری آنکھ کی پتلی ہے. اگر کوئی بھی انسان جو خادم کے بارے میں بولتا ہے وہ ٹریک خدا سے مقابلہ کرتا ہے, ٹریک خدا کے اوپر وار کرتا ہے, اٹیک کرتا ہے. اسی لیے میں اپنے ٹیم سے ہمیشہ بولتا ہوں کسی خادم کے لیے کچھ نہیں بولنا کبھی بھی. ہمیشہ خادموں کے لیے برکت کو چاہو, ہمیشہ ان کے لیے پرے کرو. اگر آپ کو نظر آتا ہے, نظر آ رہا ہے کوئی گر چکا ہے تو اس کے لیے دعا کر, اس کے لیے فاسٹنگ کر کہ خدا تجھے راہ راست پہ لے کے آئے. اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ خادم گر چکے ہیں, خدا ان کے پیٹ میں ہے, جو گرے ہوئے ہیں انہیں اٹھا لے. بہت سارے بھائی گناہ کے اندر گرے ہوئے ہیں, خدا چاہتا ہے کہ انہیں اٹھا لے. آپ کو پتہ ہے پترس نے 3 بار انکار کیا. کتنی بار؟ 3 بار انکار کیا. وہ گر چکا تھا, لیکن یسوع مسیح جب زندہ ہوا تب کیا کیا؟ یسوع مسیح نے 3 بار اس سے اقرار کروایا.
کتنی بار؟ 3 بار اقرار کروایا. جو لوگ بیک سلائڈ ہو چکے ہیں, جو لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کی لائف اسپرچل لائف گر چکی ہے, آپ گناہ کے اندر گر چکے ہو, آپ اٹھ سکتے ہو. پترس کی طرف اٹھو, دوبارہ سے اس کی خدمت کے اندر اٹھو اور خداوند کے لیے اٹھو اور کہو خداوند میں پترس کی طرح کام کرنا چاہتا ہوں, مجھے اٹھا, مجھے بحال کر. خداوند تیرے لیے ویٹ کر رہا ہے, اس لیے نہیں یسوع آ رہا. تو جو بیک سلائڈ ہو گیا, تو دوبارہ پاپ کی زندگی میں چلا گیا, تو دوبارہ سے پاپ کے اندر گئی ہے. وہ برا دیکھنا, برا سننا اور برا بولنا تیری لائف کے اندر ہے, لڑائی جھگڑے تیرے اندر ہے, تجھے نکالنا ہے. تو گر چکا ہے. تو نے جو دعا کرتا تھا وہ تو نے چھوڑ دی, جو تو پرے کرتی تھی تو نے چھوڑ دی, وہ فاسٹنگ جو تو کرتی تھی اپنی شادی سے پہلے تو نے چھوڑ دی. جب تو سنگل تھی اور خدا ان کے ساتھ تیرا دل لگا ہوا تھا, اب تو نے خدا کو چھوڑ دیا. اب تو سنڈے کے سنڈے چرچ میں آتی ہے اور وہ بھی صرف نام کی. ایسا نہیں, خداوند چاہ رہا ہے کہ تیرا دل مکمل طور پہ اس کے ساتھ لگ جائے, تو دن اور رات اس کے قدموں میں آئے, تو دانیل کی طرح 3 ٹائم خداوند کی حضوری میں آئے. اور جب 3 ٹائم تو خداوند کی حضوری میں آئے گی تو میں کہتا ہوں خداوند تیرے زندگی کے جتنے مقاصد ہیں, جتنی خواہشیں تیرے دل کے اندر ہے, تیرے ہارٹ کے اندر ہے, میرے یسوع سب کو پورا کرے گا اس کے نام سے. وہ گرے ہوئے ہیں, لوگ گرے ہوئے ہیں, آج گر چکے ہیں. لوگوں کی پری لائف ختم ہو چکی ہے, لوگوں کی فاسٹنگ لائف ختم ہو چکی ہے, اور کلام سے دور دور تک تعلق ہی نہیں ہے. کلام پڑھتے نہیں ہیں, بائبل کی اسٹڈی نہیں کرتے, تعلق ہی نہیں ہے, اور صرف 5 منٹ پرے کرتے ہیں. صبح جاتے ہوئے دوڑ لگی ہوئی ہے اور صرف 5 منٹ پرے کر کے نہیں. خداوند آپ کے لیے ٹھہرا ہوا ہے, وہ ویٹ کر رہا ہے, میرا بیٹا میری بیٹی اپنے آپ کو درست کر لے, اپنے آپ کو درست کر لے. پترس گر گیا تھا, یسوع نے 3 بار کہا اے پترس کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتا, کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتا. اسی لیے یسوع نے آج آپ سے کہا ہاں اے بیٹی تم مجھ سے پیار کرتی نہیں ہے. آپ نے بولا ہاں ہم یسوع سے پیار کرتے ہیں. تو جب آپ یسوع سے پیار کرتے ہو تو پھر وہ لو آپ کو شو کرنا پڑے گا. چرچ کے اندر آ کے آپ کو لو شو کرنا پڑے گا. آپ کو میٹنگ کے اندر آنا ہے, کلام کو سننا, اور جب کلام کو سن کے یہاں سے جانا, پھر اصل کام آپ کا شروع ہوگا. یہاں سے آئے ہو, یہاں سے آپ نے مسا کو لینا ہے, یہاں سے آپ نے گریس کو لینا ہے, اس فائر کو اس مسا کو لے کے جب آپ گھر میں جاؤ گے اصل کام کب شروع ہوگا. جب آپ اپنی جاب کے اوپر جاؤ گے تب اصل کام شروع ہوگا آپ کا. یسوع مسیح اس طرح کہہ رہا ہے کہ آپ کو کیسے اپنی زندگی چینج کرنی ہے. صرف نامی مسیح نہیں بننا کہ نام کے آگے مسیح لکھا ہوا ہے اور ہم مسیحی ہیں, نہیں. اس طرح کا مسیح یسوع مسیح نہیں چاہتا. یسوع مسیح ان لوگوں کا ویٹ کر رہا ہے, ان لوگوں کی وجہ سے خداوند نہیں آ رہا. یسوع مسیح آپ کی وجہ سے نہیں آ رہا, آپ لوگوں کی وجہ سے. یسوع مسیح ایک باہر ٹاؤن کے لوگوں کی وجہ سے نہیں آ رہا. ابھی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ایک باہر ٹاؤن کے لوگوں کی وجہ سے یسوع مسیح نہیں آ رہا جلدی. یسوع مسیح چاہتا ہے کہ سب لوگوں کی کیا ہو توبہ, تاکہ نوبت پہنچے, وہ گالی گلوچ کرنا بند ہو جائے, وہ برا دیکھنا بند ہو جائے, وہ برا بولنا بند ہو جائے, وہ برا چلنا بند ہو جائے. دیکھو پڑھ کے بائبل کو اٹھا کے دیکھو کتنے لوگ تھے. داؤد گر گیا, داؤد نے پاپ کیا, بیتشبہ کے ساتھ زناکاری کی, اس کے ساتھ سویا, تو کیا ہوا, وہ گر گیا. لیکن کیا کیا اس نے توبہ کی, خداوند کی حضوری میں گیا اور خداوند سے کہا خداوند تو مجھے معاف کر اور اپنے ہولی اسپرٹ کو, اپنے پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں خداوند کی حضوری میں آنا ہے اور اپنے باتوں کا اقرار کرنا ہے, اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے. لیکن آج اگر کسی سے کہا جائے اے میرے بھائی اے میری بہن توبہ کر لے, اور وہ کہتا ہے میں کیتا کی, میری زندگی کی ہے, میں تو کچھ بھی نہیں کیتا. لیکن یسوع مسیح آپ کا ویٹ کر رہا ہے, تو کب توبہ کرے گی, تو کب توبہ کرے گا. اور بہت سارے یسوع مسیح نے کہا بس تم جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ, انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا دو, بپتسمہ دو. ہاللیلویا. میری بیٹی, میرے بھائی, میری بہن, وہ آپ کا ویٹ کر رہا ہے کہ وہ آپ کو چننا چاہتا ہے, وہ آپ کو الگ کرنا چاہتا ہے, اور وہ آپ سے اپنے کاموں کو لینا چاہتا ہے, اور ان قوموں کے اندر, ان امتوں کے اندر وہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے تاکہ آپ کے وسیلہ سے وہ بہت سارے لوگوں کو بچائے. آمین. اونچا بولو اس کے نام سے. وہ آپ کو چننا چاہتا
جھکا, خداوند کے آگے جھک, تو تیری لائف کو چینج کر دے گا اس کے نام سے. وہ تیرے گھرانے کو چینج کر دے گا اس کے نام سے. جب ہم پڑھتے ہیں نا وائس 12 باب اس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے, میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں. بولو کہ ہاللیلویا, ہاللیلویا. بائبل کہتی ہے اپنی جوانی کے ایام میں کس کو یاد کر؟ اپنے خالق کو یاد کر اپنی جوانی کے ایام میں. بائبل کو پڑھ کے دیکھو, داؤد 17 سال کا تھا جب اسے چن لیا گیا. کس کے لیے؟ اسرائیل کا بادشاہ بننے کے لیے. یوسف کو چن لیا خداوند نے 17 سال کی عمر میں. خداوند آج آپ کو چننا چاہتا ہے. اسی ایج کے اندر وہ آپ کو چنے گا اور آپ کو وہ اپنے کاموں کے لیے تیار کرے گا اس کے نام سے. جیسے اپنے موسیٰ کو استعمال کیا وہ آپ کو استعمال کرے اس کے نام سے. جیسے اپنے داؤد کو استعمال کیا وہ آپ کو استعمال کرے اس کے نام سے. جیسے مسیح یوسف کے اوپر تھا وہی مسیح آپ کے اوپر اترے اس کے نام سے, اور آپ اس کے لیے بڑے کاموں کو کر پاؤ اس کے نام سے. کہتے ہیں جوانی کے ایام میں, جوانی کے ایام میں. اب سوچو جو بزرگ ہوگا اس کی ایج کتنی ہوگی؟ 60 سال ہوگی, 70 سال ہوگی. 60 یا 70 سال اس بزرگ کی عمر ہوگی اور وہ پھر بھی کہہ رہا ہے پتہ نہیں یسوع مسیح نے آنا ہے یا نہیں آنا. تو سوچو اگر آج ہی اس کے کام پورے ہو جائیں اور آج ہی خداوند اس کی روح کو طلب کر لے تو وہ کہاں پہ جائے گا جسے یہی نہیں پتا کہ یسوع مسیح نے کب آنا ہے یا کب نہیں آنا, جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہولی اسپرٹ آج میری زندگی میں کام کر سکتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ خداوند میری لائف کے ساتھ کوئی پرپس رکھتا ہے. جو یہاں پہ بزرگ ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ خداوند کا جو مقصد آپ کی لائف کے ساتھ ختم ہو چکا ہے. یہ نہ سوچے بزرگ. کیوں؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل کہتی ہے موسیٰ کو خدا نے 80 سال جب اس کی ایج ہوئی پھر اسے استعمال کیا خدا نے. لیکن آج ہم کہتے ہیں بس اسی بزرگ ہو گئے جانے کو ختم. پڑھ کے دیکھو بائبل کو, نئے عہد نامہ کے اندر ہمیں ملتا ہے حنا نام ایک بزرگہ عورت تھی. وہ حنا نام ایک بزرگہ عورت تھی اور وہ کہاں پہ تھی؟ وہ ہیکل میں رہتی تھی. بزرگ 84 برس کی عورت تھی بزرگ, اور وہ روزے میں رہتی تھی. روزے کے اندر 84 برس کی عورت. لیکن آج اگر کسی سے کہا جائے نا آپ نے اپنے گھرانے کے لیے فاسٹنگ کرنی ہے, آپ نے اپنے بچوں کے لیے فاسٹنگ کرنی ہے, تو کہنا نہیں انہوں تو بی پی کا پرابلم ہے, انہوں شوگر کی پرابلم ہے, میری لائف سے بچے ہے پرابلم. اور 100 طرح کے بہانے ہم آگے رکھ دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم سے فاسٹنگ نہیں ہوگی. اب بولو کہ ہاللیلویا. ہم 100 طرح کے بہانے آگے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سے فاسٹنگ نہیں ہوگی, ہم سے روزہ نہیں نکلے گا, ہم دعا نہیں کرتے, گوٹے درد نہیں لے جاتے, گھٹنے سے دعا نہیں دی, گوٹے درد نہیں دیتے. لیکن خداوند کے آگے جب آپ بہانے کرو گے تو میں کہتے ہیں کیسے وہ آپ کو ہیل کرے گا, کیسے آپ کو بحال کرے گا. بولو کہ ہاللیلویا. ایک حوالے کو لازمی میں پڑھوں گا, میرے ساتھ نکالیے گا یسایہ اس کا 65 باب. بولو کہ ہاللیلویا. زور سے تعریف کرو یسوع کے لیے. میں آپ کو بتاؤں ٹوٹل جتنا کلام ابھی میں اپنے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, میں چرچ کے اندر آیا ہوں پھر مجھے خدا نے یہ سارا کلام دیا. جتنا کلام ابھی میں اپنا شیئر کر رہا ہوں خدا نے, میں چرچ میں آیا ہوں تب خدا نے مجھ سے بات کی ہے اور آج یہ شیئر کر رہا ہے. جو کلام خدا نے مجھے دیا ہوا تھا میں تیار تھا, میں نے کسی اور ٹاپک کے اوپر بولنا تھا, لیکن خدا نے مجھے چینج کر خدا نہیں آج اس کے اوپر تو بولے گا. بولو کہ ہاللیلویا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کی لائف سیم نہیں ہے اس کے نام سے. آپ بولو کہ ہاللیلویا. یسایہ اس کا 65 باب 65 اس کی 20ویں آیت میں آج آپ کے لیے پڑھوں گا, غور سے سننا. لکھا ہوا ہے یسایہ باب نمبر 65 اور اس کی 20ویں آیت. بائبل کہتی ہے پھر کبھی وہاں جب آپ اسے پڑھو گے وہ ڈیپ ہے یہ, اور یہاں پہ لکھا ہے اس کی ہیڈنگ کیا ہے؟ نئی مخلوقات. اس کی ہیڈنگ یہاں پہ لکھا ہے پھر کبھی وہاں
کبھی وہاں کوئی ایسا لڑکا نہ ہوگا جو کم عمر رہے اور نہ کوئی ایسا بوڑھا جو اپنی عمر پوری نہ کرے، کیونکہ لڑکا 100 برس کا ہو کر مرے گا اور جو گناہگار 100 برس کا ہو جائے وہ ملعون ہوگا۔ اب بولو گے آمین آمین۔ جس بات کو میں یہاں سے آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں، وہاں پہ لکھا ہے جو شخص 100 برس کا ہو جائے اور گناہ میں وہ مر جائے، اس نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، اس کی زندگی کے ایام 100 برس ہو گئے، اس نے اچھا کھایا، اچھا پہنا، دولت اور شہرت ہر ایک چیز اس کے پاس تھی، لیکن اس نے یسوع مسیح کو نہ تو جانا اور نہ یسوع مسیح کو قبول کیا اور نہ اس نے بپتسمہ لیا۔ تو بائبل کیا کہتی ہے؟ وہ ملعون ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ملعون ہے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ خداوند جب آئے گا، جب یسوع مسیح آئے گا تو میں کہاں پہ جاؤں گا؟ میں فردوس پہ جاؤں گا۔ اس کا حصہ فردوس کے اندر نہیں ہوگا۔ جس نے پاپ کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا ہے، وہ لوگ جو آج بھی زناکاری کے اندر ہے، وہ لوگ جو آج بھی نشے کے اندر ہے، وہ لوگ جو آج بھی نافرمانی کے اندر ہے، وہ لوگ جو آج بھی خدا سے دور ہے اور خدا کے حکموں کے اوپر عمل نہیں کرتے، وہ کبھی نہ سوچے کہ خداوند انہیں فردوس میں جگہ دے گا۔ دوزخ ہے، وہاں پہ گندم کی جھیل ہے، بنائی تو کسی اور کے لیے، لیکن اگر آپ نے توبہ نہ کی تو آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ بتاتی ہے کہ وہ ٹھہرا ہوا ہے، وہ آپ کے لیے اس نے ویٹ کیا ہے، انتظار وہ آپ کے لیے کر رہا ہے، اس لیے وہ ٹھہرا ہے کہ میری بیٹی توبہ کر لے، میرا بھائی توبہ کر لے، میرے بچے توبہ کر لے اور اپنے رائے راست پہ آ جائے اور جوانی کے اندر مجھے قبول کرے۔ آج کا انسان جو تو بڑھا ہو گیا، گوڈیاں بھی درد ہے اور دعا ہوتی نہیں، گھٹنے سے دعا بھی نہیں کی جا رہی اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یسوع کو قبول کیا، اور ساری جوانی خداوند تو دور، ساری جوانی پاسٹر کے خلاف بولیا، ساری جوانی نشے میں ویس گزاری اور بزرگ ہو کے کہنا نہیں ہو میں توبہ کر رہا ہوں۔ کیا کرنا اس توبہ کا پڑھ، کیا فائدہ اس توبہ کا؟ ساری جوانی تُو نے گناہ کے اندر گزار لی ہے۔ اب بولو کہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ مجھے یہ بتاؤ، اگر آپ کے گھر میں آپ کو کھانا دیا جائے اور گھر میں تازہ سبزی بنی ہے، تازہ سبزی، اور آپ کے پاس دوسرے دن کا فریج تو کٹیا کھانا سالن کٹ کے 3 دن کا پیا ٹھنڈا سالن تو آجے کے کوئی لیا کے رکھ دے کی کرو گے؟ بہت سارے نوجوان بھائی کیا کریں گے؟ اس پلیٹ کو پکڑے کر پھینک دیں گے کہ تازہ سبزی بنی ہے وہ نہیں دیں گے، لیکن ٹھنڈا کھانا دیں گے۔ اسی طرح مسیح ہے جو ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جو بیماری دے گئے تم دے جوڑا میں درد ہو رہی، بی پی دی پرابلم، شوگر دی پرابلم، پھر کہنا پھر یسوع 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 یسوع، اور ساری جوانی خدا ان سے دور، پاپ کے اندر، نشوں کے اندر، چگلی کے اندر، چگلیاں کرنی ہیں، نفرت کرنی ہے، لڑائی جھگڑے کرنے ہیں، عداوتیں رکھنی ہیں۔ کبھی اس کے بارے میں بول دیا میری ننان اینج دی ہے، میری ساس اینج دی ہے، میری بہن اینج دی ہے، وہ اینج دی ہے، رشتہ داروں کے بارے میں بولنا، اپنے بھائی کے بارے میں بولنا، اپنے بھائی سے عداوت رکھنا، اپنی بہن سے عداوت رکھنا۔ تو مت سوچو کہ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے، وہ پیار تو ان سے کرتا ہے جو اس کی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، جو اس کے حکموں کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ وہ پیار سے ان سے کرتا ہے جو بپتسمہ لے کے اس کے کلام کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور منادی کے لیے اپنے آپ کو صرف کر رہے ہیں۔ وہ پیار سے ان سے کرتا ہے جو چاہتے ہیں کہ واقعی خداوند کا ایک مقصد ہے ہماری لائف کے اندر۔ سوچو 80 سال 70 سال اس بزرگ کی عمر ہے اور اسے یہ نہیں پتا کہ یسوع مسیح کا کون ہے۔ یسوع مسیح نے کہا بائبل پڑھ کے دیکھو، متی کے انجیل کو پڑھ کے دیکھو، اس نے کہا جب تو زلزلوں کو دیکھے، بھونچال آئیں گے، وہ جگہ طوفان آئیں گے،
सूरज चांद क्या देगा, लाल हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोगों ने देखा चांद को सुर्ख होते हुए? कितने लोगों ने देखा ये पिछले दिनों? ये निशानियां यीशु जी ने बताया, इस तरह की निशानियां होंगे, नूह के दिन होंगे, लोग शादी ब्याह करते होंगे, लोग खाते पीते होंगे, लोग एंजॉय करते होंगे, लोगों को मेरी फिक्र नहीं होगी, लोग कलाम की तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे। तो मैं आ जाऊंगा। यीशु ने कहा 5 कवारियां 10 कवारियों की मानिद, 5 की सन चुस्त, तेल उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, लेकिन 5 के पास तेल नहीं है। यीशु ने कहा मैं आ जाऊंगा। अब देखो उन सुस्त कवारियों की तरह आज हमने बनना है या हमने एक्टिव होना है? एक्टिव, असरदार, खिदमतगुजार बनना है, असरदार। जब मैं कहता हूँ कलीसिया आप ब्लेस्ड हो उसके नाम से, आमीन ऊंचा बोलो उसके नाम से, आमीन ऊंचा बोलो उसके नाम से। अब अगर आप एक पास्टर हो तो आपको एक असरदार पास्टर बनना है, अगर आप एक मुबश्शिर हो तो आपको एक असरदार मुबश्शिर बनना है, अगर आप चर्च में वर्शिपर हो तो आपको एक असरदार वर्शिपर बनना है, अगर आप चर्च में कोई भी काम कर रहे हो तो आपको असरदार खादम बनना है। हालेलुया। फिर क्या होगा? आपने उस भाई की गवाही को सुना, तो अपनी जॉब के ऊपर गया, उसके पास अनॉइंटिंग ऑयल था चर्च वाला, जैसे उस भाई ने अनॉइंटिंग ऑयल को दिया उस बच्चे को और उसके ऊपर अप्लाई किया, वो बच्चा हील हो गया। हालेलुया। एक भाई की आंख खराब थी, इन्फेक्शन था, जैसे उसकी आंख के ऊपर उस अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया गया, क्या हुआ? उसकी आंख हील हो गई। हालेलुया। यीशु ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आमीन ऊंचा बोलो उसके नाम से, आमीन ऊंचा बोलो उसके नाम से। मैं कहता आप गलियों में जाओगे और लोग आपके वसीले से हील होंगे उसके नाम से, लोग आपके वसीले से चंगे होंगे उसके नाम से। पता नहीं शुरू में इस तरह लगता है, लोग कहते हैं बड़ी पादरी एंटी बोलते हैं। हाँ, जब मैं पोर्टल को ऊपर से बोल रहा हूँ कि कलीसिया जाएगी, यहाँ से खुदा कलीसिया को खड़ा करेगा और आपके वसीले से खुदा बड़े बड़े काम करेगा, लोग कहते हैं तो यहाँ भी पादरी गारंटी है, ऐमी मारदा है। लेकिन आज आप देखो वो कलीसिया के अंदर टीम का हिस्सा है और बेस्ट अपना हिस्सा खुदा उनको देता है। एक्टिव सेवादार है, एक्टिव सेवादार खुदावंद के लिए पहले खड़ा होता है कि खुदावंद के कामों को मैंने पहले करना है, बाकी काम रहते तो रहे। खुदावंद के लिए अपने आप को पहले क्या किया, खुदावंद ने इस्तेमाल करा। हालेलुया। दूसरी कौमों के अंदर खुदावंद से इस्तेमाल करा। हालेलुया। आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, जब आपने खुदावंद ने आपको इस्तेमाल करना है, आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। आप रिश्तेदारों में जाओगे, आप यीशु का प्रचार करोगे, आप बाहर जाओगे, अपनी जॉब के ऊपर जाओगे, आप यीशु का प्रचार करोगे। कैसे? क्योंकि वो मस्सा आपकी लाइफ के ऊपर है, इसके नाम से। आमीन ऊंचा बोलो इसके नाम से। कोई मुश्किल नहीं है, आप आते हो चर्च के अंदर, आके बैठते हो, वो मस्सा आपकी लाइफ को टच करता है, वो आपके ऊपर ठहरा हुआ है इसके नाम से, वो आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है इसके नाम से। अगर ज़ाहिरी तौर पे कुछ नजर आए ना आए, लेकिन खुदावंद रूहानी आलम के अंदर आपकी जिंदगी को बदल रहा है इसके नाम से, वो आपकी लाइफ को बदल रहा है आज इसके नाम से। आप आगे और ऊंचे जाओगे इसके नाम से, आप बढ़ते जाओगे इसके नाम से। मेरा यीशु आपके वसीला से बहुत से लोगों को बचाएगा इसके नाम से। मैं बताऊं होने वाला है, आप देखोगे इन्हीं महीनों के अंदर जब जाया करेगी टीम इवेंजलिज्म के लिए, जब किसी बीमार के ऊपर वो प्रे करेगी, वो लोग हील हुआ करेंगे इसके नाम से, वो लोग चंगे हुआ करेंगे इसके नाम से। हालेलुया। सिर्फ ये बच्चे, ये टीनेज आप देखोगे, टीनेज जाया करेगी और जाके लोगों के घरों में पंफलेट देगी, और जब भी किसी के घर के लिए प्रे करेगी या किसी बीमार के ऊपर प्रे करेगी, वो लोग हील हुआ करेंगे इसके नाम से। आमीन ऊंचा बोलो इसके नाम से, आमीन ऊंचा बोलो इसके नाम से। मैं आपको बताऊं ये एक बार कौन अब सेव नहीं रहा इसके नाम से, एक बार कौन अब बदल चुका इसके नाम से। हालेलुया। मेरे
यीशु ने कब्जा कर लिया इस बाल्टों के ऊपर इसके नाम से। हालेलुया। आपको बताऊंगा अगले दिनों में, इसी महीना के अंदर या नेक्स्ट मंथ के अंदर हम एक रैली को निकालेंगे बाल्टों के अंदर। हालेलुया। सिर्फ जिसमें नौजवान मेरे साथ बैठे होंगे, बहनें जितनी भी होगी, जितनी भी टीम होगी, बहनें को चर्च के अंदर प्रे करेगी, लेकिन जो नौजवान होंगे वो मेरे साथ जाएंगे और हम इकबाल टाउन की गलियों के अंदर वर्शिप करेंगे, चौकों के ऊपर जाके हम प्रे करेंगे। मैं कहता हूँ शैतान के कब्जे से अब हमने निकालना अपने नौजवानों को इसके नाम से। वो बच्चे जो नशे के अंदर है उनको अब निकालना है इसके नाम से। एक बड़ा पर्पस इस चर्च के साथ है खुदा का। मैं कहता हम जीतेंगे इसके नाम से, हम बहुत सारे लोगों को जीतेंगे इसके नाम से, हम यूथ में जाएंगे और बड़े कामों को करेंगे इसके नाम से। इकबाल टाउन के अंदर मैं आपको बताऊं, मेरा खुदा अब इकबाल टाउन को हिलाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और आपकी आंखों के सामने होगा, आप खुद देखोगे इकबाल टाउन के अंदर एक बड़ा रिवाइवल आएगा इसके नाम से, एक बड़ी तैयारी है इसके नाम से। हालेलुया। यहाँ के नौजवान असरदार नौजवान होंगे इसके नाम से, और जहाँ जहाँ वो मराठी के लिए जाएंगे मैं कहता हूँ बड़े फल के साथ वापस आएंगे इसके नाम से, बड़े फल के साथ वापस आएंगे इसके नाम से, और लोगों को बचाएंगे इसके नाम से। मेरे यीशु ने इसीलिए देर की हुई है कि हम निकले अब और जाए, रूह के पास जाए, लोगों के पास जाए, और मैं बताऊं आपको हम जाएंगे इसके नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु से ठहरा हुआ। अब हमने जाना है उन लोगों के पास, उन भाइयों के पास, उन बहनों के पास, उन इलाकों के अंदर, उन खानदानों के अंदर जो खुदा से दूर है, ताकि वो लोग बचाए जाए। हालेलुया। खुदा ये नहीं चाहता कि किसी की हलाकत तक नौबत पहुंचे। यीशु से चाहता है सब लोग जिंदगी पाए, और कौन सी? कसरत की जिंदगी पाए। हालेलुया। जोर से तारीफ करो, जोरदार जोरदार। आज हम खड़े होंगे।